بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وزڈم ڈیپتھ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام اور خوش آمدید۔ عزیز ناظرین اکرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک انتہائی سبق آموز اور تاریخی واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ اللہ کے ایک جلیل القدر نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی اور ان کی قوم کے انجام سے تعلق رکھتا ہے۔ اس قصے میں ہمارے لیے بے شمار عبرتیں اور نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں۔ آئیے اس پورے واقعے کو تسلسل کے ساتھ سنتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ مدین دراصل ایک قبیلہ تھا اور اسی کی نسبت سے بستی کا یہ نام مشہور ہوا۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام بھی مدین تھا۔ یہ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت کتورہ کے بطن سے تھا۔ اسی وجہ سے اس خاندان کو بنی کتورہ کہا جاتا ہے۔ حضرت مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب حجاج میں آباد ہو گئے۔ یہ جگہ بحر کلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغربی حصے میں شام کے قریب واقع ہے۔ آج بھی اردن کے مشرقی ساحل پر مدین نام کا ایک شہر پایا جاتا ہے جو اس تاریخ کی گواہی دیتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ 11 مقامات پر ملتا ہے۔ سورہ الاعراف، سورہ ہود، سورہ الحجر، سورہ شورى اور سورۃ العنکبوت میں آپ کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی ان کی قوم کو اصحاب مدین کہا اور کبھی اصحاب ایکا۔ مفسرین کی اس پر مختلف آراء ہے۔ کچھ کہتے ہیں یہ ایک ہی قوم کے دو نام تھے، جبکہ بعض علماء کے مطابق یہ الگ الگ بستیاں تھیں اور حضرت شعیب علیہ السلام کو دونوں طرف بھیجا گیا۔ اہل مدین ایک خوشحال اور تجارتی قبیلہ تھا۔ وہ ایک بڑی شاہراہ پر آباد تھے جو شام، فلسطین، یمن اور مصر کو ملاتی تھی۔ یہاں سے گزرنے والے قافلے اکثر ان کی بستی سے گزرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے یہ لوگ سنگین برائیوں میں مبتلا تھے۔ یہ ناپ تول میں کمی کرتے، لوگوں کا مال دبا لیتے، راستوں پر بیٹھ کر مسافروں کو ڈراتے اور اللہ کی زمین پر فساد پھیلاتے۔ اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے اپنے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھایا۔ آپ کو خطیب الانبیاء کا لقب بھی دیا گیا کیونکہ آپ کی زبان شیریں اور بیان دل نشین تھا۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی واضح نشانی آ چکی ہے، لہٰذا ناپ تول پورا کرو، لوگوں کو کم نہ دو اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ لیکن قوم نے انکار کیا۔ ان کے سردار کہنے لگے، اے شعیب، یا تو تم اور تمہارے ساتھی ہمارے دین پر واپس آ جاؤ یا پھر ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اس دین میں واپس چلے جائیں جس سے اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے؟ ہم اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ سکتے۔ ہمارا بھروسہ صرف اپنے رب پر ہے، وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ مگر قوم کی اکثریت اپنی ضد پر قائم رہی۔ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو جھوٹا اور جادوگر کہنے لگے۔ وہ راستوں پر بیٹھ جاتے تاکہ لوگ آپ تک نہ پہنچ سکے۔ جو ایمان لاتے انہیں ڈراتے اور راہ حق سے روکتے، بلکہ یہ لوگ مسافروں سے جبراً ٹیکس وصول کرتے اور ظلم و جبر کا بازار گرم کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بار بار کہا، اے لوگو، میں ڈرتا ہوں کہ تمہارا انجام بھی ویسا نہ ہو جیسے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط کا ہوا تھا۔ جب شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ان کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہیں تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، میرے اور میری قوم کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما، تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور سرکش قوم پر 3 طرح کے عذاب نازل کیے۔ عذاب صیحہ یعنی چیخ کا عذاب، ایک خوفناک چیخ ان پر آئی جس سے وہ سب کے سب مر گئے۔ عذاب رجفہ، زلزلے نے انہیں ہلاک کر دیا اور وہ گھروں میں اوندھے گر گئے۔ عذاب یوم ذلہ، پہلے سخت گرمی پڑی، پھر آسمان پر بادل آئے، لوگ خوش ہو کر بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ اچانک ان پر آگ برسنے لگی، زمین لرز اٹھی اور ایک زوردار چیخ نے سب کو ختم کر ڈالا۔
यूं یہ قوم اس حال میں ہلاک ہوئی کہ گویا وہ کبھی وہاں آباد ہی نہ تھی۔ قرآن مجید کہتا ہے جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے برباد ہوئے کہ گویا وہ کبھی یہاں رہے ہی نہ تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی، اب میں کافروں کے انجام پر غم کیوں کروں۔ محترم ساتھیوں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی ایک بڑی برائی یہ تھی کہ انہوں نے سب سے پہلے ظالمانہ ٹیکس اور دہشت گردی ایجاد کی۔ وہ مسافروں کو لوٹتے اور زمین پر فساد مچاتے۔ اللہ کے نبی نے انہیں بار بار سمجھایا مگر اکثریت نے کفر ہی کو اختیار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے طویل عمر پائی۔ بعض روایات کے مطابق آپ کی عمر 400 برس تک پہنچی۔ آپ کی وصال کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ آپ اردن کے شہر سلط کے قریب وادی شعیب میں وفات پائے، جہاں آج بھی آپ کا مزار موجود ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ مکہ مکرمہ کے قریب مقام ہجون کے پاس دفن ہیں۔ سب سے مشہور قول یہی ہے کہ قوم کی تباہی کے بعد آپ مکہ کے قریب آ کر آباد ہوئے اور وہیں پہ آپ کا وصال ہوا۔ کچھ مفسرین کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، مگر اس کی تفصیل کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ محترم ساتھیوں، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب کوئی قوم نافرمانی، بدعنوانی اور ظلم پر ڈٹ جاتی ہے تو اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ناپ تول پورا کریں، عدل و انصاف قائم رکھیں، مسافروں کے ساتھ بھلائی کریں اور سب سے بڑھ کر اللہ واحد لا شریک کی عبادت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے نوازے، اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایمان پر قائم رکھے، آمین۔ محترم ساتھیوں، آج کا یہ سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ایک اور سبق آموز واقعہ لے کر حاضر ہوں گے، اور نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جب تک ہم سب کا اللہ نگہبان۔